نیوز 18 میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں منیر حسین حرہ. آج گورنمنٹ ڈگری کالج پٹن میں دیار ادب بانگل کی جانب سے ایک ادبی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس تقریب میں وادی کے مشہور و معروف شاعر مرحوم غلام محمد غمگین کا جو شعری مجموعہ ہے اور اس کی رسم رونمائی انجام دی گئی ہے، اور وادی کے مقتدر شعراء، ادیب، محقق، مصنفین یہاں اس تقریب میں شامل تھے، اور انہوں نے جو مرحوم غلام محمد غمگین کے ادبی خدمات ہیں اور خاص طور پر شاعرانہ کمالات جو مرحوم غلام محمد غمگین تھے، اور ان کی ان شاعرانہ کمالات پر مقالات پڑھے گئے ہیں اور سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان کے شاعری جو قوت تھی، جو ان کے شاعری میں کمالات ہے، جو فنی کمالات دکھائی دے رہے ہیں، وہ آج بھی تر و تازہ ہے، اور ان شاعری کمالات پر بات چیت کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. ہر دور میں غلام محمد غمگین کے جو ادبی خدمات ہیں ان کو یاد کرنا وقت کی ضرورت ہے. چلیے ہمارے ساتھ کچھ ادبا ہے، شعراء ہے جو غلام محمد غمگین کے ساتھ جن کا رابطہ بھی رہا ہے. چلیے پہلے ان کے تاثرات جانتے ہیں ان کی علمی و ادبی خدمات کے حوالے سے. اس کی جو ادبی سفر ہے یہ کئی جب وہ 6ٹھی جماعت میں پڑھتے تھے، بہت پہلے، مطلب 1947 کے بعد تو اس نے شروع کیا ہے اس نے تو اس کے بعد 72 میں اس کی پہلی جو کتاب شائع ہوئی ہے ریحت جو کلچرل اکیڈمی کی ایوارڈ یافتہ ہے. تو اس کے بعد اس کی اور 2 جو شاعری مجموعہ آئے ہیں، احساس اور میراث. اس کے بعد ایک نعتیہ مجموعہ آیا ہے مدینک واو شہلامہ سینس. تو اس کے بعد 2014 میں تو وہ اس داری فانی سے رحلت کر گئے. تو جو کچھ بھی اس نے پھر رکھا تھا، جب اس کا بچا ہوا جو یہ کلام تھا، جس کو میں نے پھر ایک کتابی شکل دے دی. جو دیار ادب بانگل کے اہتمام سے یہ پروگرام آج یہاں منعقد کیا گیا تھا. اس میں مقالے بھی پڑھے گئے اس کتاب پر، اور مرحوم کی زندگی اور ادبی کارناموں پر بھی یہاں لوگوں نے تبصرہ کیا. کم از کم 5-6 کتابوں کے مصنف ہیں، اور کشمیری زبان کی خدمت میں اور تنظیم سازی کے ساتھ ساتھ تخلیقی ادب کریٹ کرنے میں، موزون کرنے میں ان کا ایک خاص رول رہا ہے. اس لحاظ سے غمگین صاحب کو کشمیری زبان و ادب میں ایک خاص مقام حاصل ہے. آج ہم نے یہاں غلام محمد غمگین صاحب جو تھے شیرپورہ کے رہنے والے، وہ کشمیر کے معروف شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. ان کو پہلی شاعری مجموعہ جو ان کا شائع ہوا ہے اس کو کلچرل اکیڈمی کا ایوارڈ بھی ملا ہے. وہ ایوارڈ یافتہ شاعر تھے، اور 2014 میں ان کی مطلب وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے. اور آج ہم نے اس کی لاسٹ جو شاعری مجموعہ تھا ارزت، وہ ہم نے آج یہاں ریلیز کی ڈگری کالج پٹن میں. اور یہاں پر بڑے بڑے ادیب تھے جنہوں نے غمگین صاحب کی شاعری پر مقالے پڑھے، اور اس کتاب کے حوالے سے جو آج یہاں شائع ہوئی ارزت، اس پر تبصرہ بھی ہوا. اس پر سیر حاصل تبصرہ جو کیا وہ رنجور تلگامی صاحب نے کیا. اس علاقے میں دیار ادب بانگل نامی ایک تنظیم بھی قائم کی جس کے وہ پھر سرپرست رہے، اور ہم اسی کی زندگی میں، اسی کے سائے تلے ہم نے بھی شاعری کا جو علم ہے، جو شاعری کے رموز ہیں، ان کا فن ہے، ان سے ہم روشناس ہوئے. دیار ادب بانگل ایک ادبی تنظیم ہے. یہ جو یونٹ ہے ادبی مرکز کمراز کا، اس کی طرف سے ایک کی بک ریلیز فنکشن منعقد ہوئی، جس میں غلام محمد غمگین مرحوم صاحب کی کتاب جو ہے ان کا شاعری مجموعہ ارزت آج جاری کیا گیا یہاں پہ شاعری مجموعہ. سب سے بڑی بات اس تقریب میں یہ خاص رہی کہ یہ تقریب جو ہے یہاں کے کالج میں منعقد ہوئی، اور مقامی کالج ہے یہ پٹن کا، اور اس میں یہاں کے طلباء و طالبات نے شرکت کی. ان تاثرات آپ نے سنے ہیں کہ کس طرح سے شعراء نے کہا ہے، ادبا نے کہا ہے کہ مرحوم غلام محمد غمگین کی جو شاعری کمالات ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے، اور وقت کی ضرورت ہے کہ ہر دور میں ہمیں ان کے جو شاعری کمالات ہے، فنی کمالات ہے، ان کی جو ادبی خدمات ہے، ان کو یاد کرنا وقت کی ضرورت ہے، اور جو ان کی شاعری میں ہے اور فنی کمالات کتنے اہم ہیں، تو ان ساری چیزوں کا احاطہ کرنا وقت کی ضرورت ہے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں پٹن سے منیر حسین حرہ.